بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ایک مدنی سورہ ہے اور قرآن کا سب سے لمبا سورہ ہے۔ اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کرنے کے بعد پہلے 2 سال میں سورہ بقرہ کے زیادہ تر آیتیں نازل ہوئی تھیں، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ پوری صورت ہی شروع کے 2 سال میں نازل ہو گئی تھی، کیونکہ صورت میں ایک آیت ہے ربا کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں کہ ہجرت کے 10 سال کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری صورت ہجرت کے فوراً بعد نازل ہو گئی تھی، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر سورہ بقرہ کی آیتیں ہجرت کے 2 سال کے اندر اندر نازل ہو گئی تھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا اوورآل میسج کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے آخر میں ہم نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں صراط المستقیم دکھا دیں، ان لوگوں کا راستہ جن سے آپ بہت زیادہ خوش تھے، مطلب نبی اور صحاباز، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا عذاب ہے یا جو لوگ مس گائیڈ ہو گئے ہیں۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ زیادہ تر اسکالرس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہودی وہ ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہے، اور عیسائی وہ لوگ ہیں جو مس گائیڈ ہو گئے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ نے پہلے یہودیوں کا ذکر کیا اس کے بعد عیسائیوں کا، اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ زیادہ تر یہودیوں پر فوکس کرتی ہے، اور اس کے بعد کی آنے والی سورت سورہ آل عمران عیسائیوں پر فوکس کرتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ کون سی کیریکٹرسٹکس ہے جو ہم نے نہیں اپنانا، تاکہ ہم ان لوگوں کا راستہ نہ اپنائیں۔ لیکن ایک دوسری انٹرپریٹیشن جو میری اپنی ہے وہ یہ ہے کہ کافر وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہے، اور منافق وہ لوگ ہیں جو مس گائیڈڈ ہیں۔ اس کا میں مزید آگے آپ کو یہ سمجھاؤں گی کہ میری اپنی یہ انٹرپریٹیشن کیوں ہے۔ دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں ہم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط المستقیم دکھا دے۔ پورا قرآن اس ریکویسٹ کا جواب ہے۔ پورا قرآن میں اللہ پھر ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ صراط المستقیم کون سا راستہ ہے۔ لیکن چاہے پورا قرآن ہی ہمارے لیے ہدایت ہے، سورہ بقرہ وہ پہلی سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں، پہلی گائیڈ لائنز ہیں جو اللہ ہمیں اس ہدایت کے بارے میں سمجھا رہے ہیں۔ آپ یہ امیجن کریں اگر کوئی آپ کے پاس آ کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں متقین بننا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ اللہ کی راہ میں کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل میں سکون ہو، لیکن یہ متقین بننے کے لیے مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اب زیادہ تر ہم میں سے کوئی اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم خود بھی نہیں جانتے۔ اللہ ہمیں سورہ بقرہ میں سب سے پہلے سیٹ آف انسٹرکشنز، گائیڈ لائنز ہمیں دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے متقین بننا ہے، صراط المستقیم پر چلنا ہے، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ آپ کو کس قسم کے کیریکٹرسٹکس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور کس قسم کے کیریکٹرسٹکس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اب سب سے پہلے آپ سورہ بقرہ میں دیکھ سکتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں الف لام میم، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنا ایٹیٹیوڈ اور مائنڈ سیٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک سیلف انالیسس کو کنڈکٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ اس وقت کس قسم کا انسان ہے اور وہ کس قسم کا انسان بننا چاہتا ہے، تاکہ پھر اس کو یہ سمجھ آئے کہ وہ کہاں پر غلط ہے اور اس کو کہاں پر اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اینالائز ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھانا کہ میں اس وقت کس قسم کا انسان ہوں، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ قرآن کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور قرآن کو پڑھنا ضروری ہے؟ آپ اس لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جب آپ قرآن اسٹڈی کرتی ہیں تو آپ کو تھوڑا سا کم گلٹ محسوس ہوتا ہے؟ یا آپ اس لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو پورا بدلنا چاہ رہے ہیں؟ یاد رکھیں، ہدایت آپ کی سنسیریٹی، آپ کی نیت، آپ کی انٹینشن پر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کا مائنڈ سیٹ صحیح ہوگا تو قرآن آپ کے لیے ہدایت بن جائے گا۔ لیکن صحیح ایٹیٹیوڈ اور مائنڈ سیٹ ہے کیا؟ اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں الف لام میم کے ساتھ شروع کیا ہے۔ یہ کچھ عربی لیٹرز ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں ان کی اصل میننگ، اصل انٹرپریٹیشن نہیں بتائی۔ اب یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ کے آخر میں اللہ سے ہدایت مانگی ہے، اور اللہ نے پھر سورہ بقرہ کے شروع میں ہی کچھ ایسے عربی لیٹرز الف لام میم بتا دی ہیں جن کا کوئی میننگ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ایک طرف ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اور پھر اللہ نے شروع میں ہی کچھ ایسا بتا دیا ہے جس کی کوئی میننگ ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے اس طریقے سے کیوں کیا؟
اب ظاہر ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ تمام علم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سا علم ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے اور کون سا علم ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ اسی لیے اس قرآن جرنی کو شروع کرنے سے پہلے اللہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جرنی لمبا بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ متقین بننے کے لیے انسان کے اندر صبر ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کئی سوالوں کے جواب اس کو ضرور ملیں گے قرآن میں اور حدیث میں، لیکن کچھ سوالوں کے جواب اس کو نہیں ملیں گے۔ کافی چیزوں کا علم اللہ اس کو ضرور دے گا، لیکن کچھ چیزوں کا علم اللہ اس کو نہیں دے گا۔ یہ چیز کو سمجھنا، ایکسیپٹ کرنا اور اس پہ صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے ایک متقین اس بات کو سمجھ جائے گا کہ کئی چیزیں ہیں جس پہ وہ مزید سوال پوچھ سکتا ہے اور اللہ اس کو ضرور اس چیز کا علم دے گا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں مزید سوال پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان چیزوں کا علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ اب انٹرسٹنگلی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں جب ہم اللہ سے صراط المستقیم کی دعا مانگ رہے تھے تو ہم نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ متقین کا جو راستہ ہے صراط المستقیم وہ ہمیں ضرور دکھا دے، لیکن اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا عذاب ہے، مغضوب علیہم ولضالین، اور وہ لوگ جو مس گائیڈڈ ہیں، جو سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ اور اب یہ آپ خوبصورتی دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے اللہ سے متقین کا راستہ مانگا تھا، اس لیے سورہ بقرہ میں اللہ سب سے پہلے متقین کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اللہ سے کہا تھا اللہ جن پر آپ کا عذاب ہے وہ ہمیں راستہ نہ دکھا، اس لیے اللہ متقین کے فوراً بعد کافر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم کہتے ہیں اللہ وہ لوگ جو سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں ان کا بھی راستہ ہمیں نہ دکھا۔ تو پھر آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں کہ متقین کے بعد کافر، اور کافر کے بعد اللہ منافق کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ متقین، کافر اور منافق یہ صرف 3 لیبلز نہیں ہیں جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں، یہ 3 مختلف راستے ہیں، یہ 3 مختلف جرنیز ہیں۔ متقین کون ہوتا ہے؟ متقین وہ انسان ہے جس کے اندر تقوی بھی ہے اور وہ اپنا تقوی کا لیول کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچا کے رکھنا۔ اگر ایک انسان کے اندر تقوی ہے تو اس کو بری چیزوں سے ڈر لگتا ہے، اس کے اندر ایک خوف ہے کہ میں بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں، کیونکہ جب میں ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتا ہوں تو مجھے گلٹ محسوس ہوتا ہے۔ اب مثلاً بری چیزیں کیا ہیں؟ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، کرپشن، فراڈ، یہ تمام چیزوں سے انسان کو گلٹ محسوس ہوتا ہے۔ تو جس انسان میں تقوی ہوگا وہ ان چیزوں سے خوف زدہ ہوگا کہ میں ان چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو نہ کروں، لیکن خوف کے ساتھ ساتھ تقوی کا مطلب ہے امید بھی ہونا۔ امید آپ کو کس چیز کی ہے؟ امید آپ کو اس چیز کی ہے کہ اپنے آپ کو اگر میں بری چیزوں سے بچا کے رکھوں گا اور نیک اور اچھے کام کروں گا تو میں ایک مزید اچھا انسان بن سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تقوی میں امید اور خوف کا بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً اگر ایک انسان ہے اس کے اندر صرف خوف اور ڈر ہے، بری چیزوں کا بہت زیادہ خوف ہے، ایسا انسان اپنی پوری زندگی گلٹ میں گزار دے گا، صرف اس لیے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں چند غلطیاں کی ہیں اور وہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کے گلٹ میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ مبتلا رکھتا ہے کہ اس کے لیے ایک اچھا انسان بننا یا کوئی اچھا کام کرنا بہت مشکل ہے، وہ صرف ڈپریشن اور غم میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان کے اندر خوف نہیں ہے، صرف امید ہے کہ میں ہمیشہ اچھا انسان ہی بنوں گا، میں ہمیشہ اچھا کام ہی کروں گا، تو اس کے اندر آہستہ آہستہ گلٹ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا انسان اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا، تو پھر اس کے اندر تقوی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ متقین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے متقین کا مطلب ہے تقوی ہونا اور تقوی کا لیول کو بڑھانا، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہے۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر خوف اور امید دونوں چیزوں کا بیلنس ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ کا تقوی کا لیول بڑھ بھی سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو صرف وہ انسان جس کے اندر تقوی ہے اور وہ اپنا تقوی کے لیول کو بڑھانا چاہتا ہے وہ متقین ہے، اور ایسے انسان کے لیے قرآن ہدایت ہو سکتی ہے۔ قرآن نہیں ہدایت ہو سکتی ایک ایسے انسان کے لیے جس کے اندر تقوی ہی نہیں ہے، یا وہ اپنے تقوی کا لیول کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ بلکہ اگر ایک انسان کے اندر تقوی ہے اور وہ اپنے تقوی کا لیول کو بڑھانا نہیں چاہتا بلکہ کم کرنا چاہ رہا ہے،
تو وہ پھر متقین کے راستے پہ نہیں چل رہا، وہ کافر یا منافق کے راستے پہ چل رہا ہے، چاہے اس کے اندر تقوی ہے۔ کیونکہ جیسے کہ میں نے شروع میں کہہ دیا ہے، متقین کا مطلب ہے آپ کے اندر تقوی ہے اور آپ اپنا تقوی کا لیول کو بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ مثلاً اگر ایک انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت غلط چیز ہے اور وہ پھر پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، اس کا مطلب ہے کہ ایسے انسان میں تقوی ہے اور وہ اپنے تقوی کا لیول کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے وہ متقین ہے۔ لیکن اگر کچھ عرصے کے بعد وہ یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، لیکن وہ جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کر لیتا ہے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اب متقین کے راستے پہ نہیں چل رہا، کیونکہ وہ یہ ضرور جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، وہ دوسروں کو بھی یہی بتاتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، لیکن وہ خود جھوٹ بولنا شروع ہو گیا ہے اور وہ اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقین کے راستے پر نہیں ہے، کیونکہ تقوی اس کے اندر ہے، وہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، لیکن وہ اپنا تقوی لیول کو بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ کم کر رہا ہے، تو وہ متقین کے راستے پہ نہیں ہے، وہ بلکہ منافق یا کافر کے راستے پہ چل رہا ہے۔ ایسا انسان جو منافق یا کافر کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے، وہ جیسے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا تقوی لیول مزید کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ منافق یا کافر کے راستے کے بالکل آخر میں پہنچ جائے تب اس کا تقوی لیول کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے، کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس انسان کو صحیح اور غلط میں کسی قسم کا فرق محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور اس وقت یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ایک انسان ایک راستے پہ چل رہا ہے تو وہ دوسرے راستے پہ بھی بہت آسانی سے شفٹ ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر ایک انسان منافق ہے اور وہ منافقت کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ پوری زندگی اسی راستے پہ چلے گا۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ متقین کے راستے پہ چل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان کافر ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب وہ لازماً جہنم ہی جائے گا۔ اگر وہ کافر کے راستے میں اینڈ تک ابھی نہیں پہنچا، اس کا مطلب ہے ابھی بھی اس کے اندر تقوی ہے، اس کا ابھی تک تقوی کمپلیٹلی ڈسٹروائے نہیں ہوا۔ اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، اس کے اندر ہدایت آ سکتی ہے، وہ ابھی بھی راستہ بدل کے متقین بن سکتا ہے۔ بلکہ اسی وجہ سے اللہ کبھی کبھی کافروں پر بھی بہت زیادہ مشکلات اور امتحان بھیجتے ہیں، کیونکہ جب ان کے اوپر اس قسم کی کوئی ٹیسٹ یا ہارڈشپ آتا ہے، پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کہاں پر غلط ہیں۔ اس وقت اگر وہ چاہے تو اسلام کو اپنا سکتے ہیں اور متقین کے راستے پہ چل سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک انسان جو متقین کے راستے پہ ہے، وہ اچانک کافر کے راستے پہ بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ایک بہت کامن مس پرسیپشن ہے کہ ایک متقین ہونا کا مطلب ہے مسلمان ہونا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اگر سورہ بقرہ کے مطابق قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے اور اگر متقین کا مطلب ہے مسلمان ہونا، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے تب ہی قرآن اس کے لیے ہدایت ہو سکتی ہے، اگر وہ غیر مسلمان ہے تو اس کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر اس پہ ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ایک غیر مسلم پہلے اسلام میں داخل ہونے کے بعد قرآن اس کے لیے ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن اس کے لیے پہلے ہدایت بنے گی، وہ قرآن کو سمجھے گا اور وہ محسوس کرے گا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، تبھی وہ اسلام کو قبول کرے گا، اس سے پہلے وہ اسلام کو قبول کیوں کرے گا؟ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہدایت ہے، تو پھر ایک غیر مسلم ہدایت کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ اس میں ایک اور بھی ہم سوال پوچھ سکتے ہیں، اگر تقوی کا مطلب ہے بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر مسلمانوں کے اندر بھی تقوی ہے؟ کیونکہ ہم تو بہت سے ایسے غیر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر اگر ایک غیر مسلمان ہے جس کے اندر تقوی ہے اور اپنا تقوی لیول کو بڑھانے کی بھی کوشش کر رہا ہے، وہ مزید اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کو متقین نہیں کہہ سکتے؟ یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جس انسان کے اندر تقوی ہے مطلب اس کے اندر صحیح اور غلط کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے، اور وہ اس کے اندر امید اور ڈر کا بھی بیلنس ہے، اور وہ اپنا تقوی لیول کو بڑھانے کی بھی کوشش کرتا ہے، وہ متقین ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ متقین کا مطلب ہے وہ لازماً ایک مسلمان ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔
متقین کا راستہ اسلام سے شروع نہیں ہوتا، لیکن لازماً اسلام پر ختم ضرور ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک غیر مسلمان ہے، اس کے اندر صحیح اور غلط کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے، تقویٰ ہے، اور وہ اپنے تقویٰ لیول کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ ہر دن اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ متقین ہے اور وہ متقین کے راستے پہ چل رہا ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کا انسینٹیو مزید اچھا انسان بننے کی، مزید تقویٰ لیول بڑھانے کی، اس کا انسینٹیو ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اللہ اور اسلام پر یقین نہیں رکھتا، تو وہ ایک ڈیڈ اینڈ پہ آ کے بس رک جائے گا۔ سمجھ نہیں اس کو آئے گا کہ اب میں مزید اچھا کام کیا کروں۔ مثلاً ہم بہت سے غیر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور کئی سال کرتے ہیں، مزید اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر کئی سالوں کے بعد ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اب ہم مزید کیا کر سکتے ہیں۔ اتنا کچھ تو ہم کر چکے ہیں، اب ہم مزید کیا کریں جس سے ہمارا تقویٰ مزید بہتر ہو سکتا ہے، جس سے ہم مزید ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں۔ وہاں پر آ کے ان کا تقویٰ لیول رک جاتا ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے کہا ہے کہ متقین بننے کے لیے آپ کا تقویٰ ہونا چاہیے اور تقویٰ کو بڑھانا چاہیے۔ اگر آپ کا تقویٰ لیول رک جائے تو پھر آپ متقین کے راستے پہ نہیں ہو، پھر ایسے لوگ کافر کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ مزید متقین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی حل ہے، اسلام کو قبول کرنا، آخرت پر یقین رکھنا، اللہ پر یقین رکھنا، تبھی وہ مزید اپنا تقویٰ بڑھا سکتے ہیں۔ پھر جب وہ اسلام کو قبول کر لیں، وہ پھر بری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کیونکہ ان کو گلٹ محسوس ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ پھر وہ اچھا کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کیونکہ وہ ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ برے کاموں میں صرف جھوٹ اور چوری اور کرپشن نہیں، بلکہ مزید چیزیں ہیں، جس طرح شرک، سچ کو جھٹلانا، اپنی ڈیزائرز کی اور اپنی خواہشات کی عبادت کرنا، بتوں کی پوجا کرنا۔ تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ نے متقین کے راستے پر چلنا شروع کرنا ہے، لیکن آخر میں اگر آپ نے اپنے تقویٰ لیول کو میکسیمم پر لے کر جانا ہے، پھر ایک ہی راستہ ہے کہ پھر آپ کو آخر میں اسلام کو قبول کرنا پڑے گا۔ اسی لیے آیت نمبر 2 سورہ بقرہ میں جو اس کی صحیح انٹرپریٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہے متقین؟ وہ لوگ جن کے اندر تقویٰ ہے اور وہ تقویٰ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ مثلاً حضرت عمر کو اگر آپ دیکھیں، حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا سورۃ طٰہٰ کی آیتیں سننے کے بعد، مطلب قرآن ان کے لیے ہدایت بن گئی تھی جب وہ ابھی تک مسلمان نہیں تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر میں تقویٰ بھی تھا، کیونکہ وہ اپنی آنیسٹی، انٹیگریٹی، کیریکٹر میں بہت زیادہ لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ تقویٰ ان کے اندر تھا اور تقویٰ بڑھانے کی، ایک اچھا انسان بننے کی ہمیشہ خواہشات تھی، اس لیے وہ متقین تھے اور متقین ہونے کی وجہ سے قرآن ان کے لیے ہدایت بن گئی، چاہے وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 3 میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بالغیب میں ہے، صلاح پڑھتے ہیں اور لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہوگی، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ متقین کا مطلب ہے تقویٰ ہونا اور تقویٰ لیول کو بڑھانا۔ لیکن ہم متقین کیسے بن سکتے ہیں، یا ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم متقین ہے یا نہیں؟ اس میں اللہ ہمیں ان آیتوں میں 2 چیزیں بتا رہے ہیں جو بہت ضروری ہے متقین بننے کے لیے۔ نمبر 1، اپنا ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک رکھیں، جس کا مطلب ہے اپنے دل کو صاف کریں، اور نمبر 2، اپنا مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کریں۔ اور خوبصورتی یہ ہے کہ پہلے اللہ ایٹیٹیوڈ یا اللہ دل کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد مائنڈ سیٹ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ، ایک اچھا مائنڈ سیٹ اپنانے کے لیے، جس سے پھر انسان کو ہدایت مل سکتی ہے، وہ مائنڈ سیٹ اپنانے کے لیے سب سے پہلے دل کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ کیوں؟ کیونکہ مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے کہ ایک انسان زندگی کو کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے، فیلئر اور سکسیس کو کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے، اپنی زندگی میں مشکلات اور چیلنجز کو کس طریقے سے فیس کرتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو مائنڈ سیٹ سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور مائنڈ سیٹ آپ کا بنتا ہے آپ کے بلیفز کے بیسس پہ، مطلب جو چیزیں آپ بلیو کرتے ہیں وہی چیزیں آپ کے مائنڈ سیٹ کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اور بلیف ہمارا کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ دل میں ہوتا ہے۔
تو اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں پہلے اپنے دل کو صاف کرو، اپنے بلیفز کو چینج کرو، پھر ہی جا کے آپ کا مائنڈ سیٹ بدل سکتا ہے۔ تو خوبصورتی یہ ہے کہ اسی لیے اللہ پہلے دل کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد مائنڈ سیٹ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو ایک مثال دوں، مثلاً میں ایک کمپٹیشن میں حصہ لیتی ہوں جس میں میں ہار جاتی ہوں، اور جو انسان جیتتا ہے وہ آ کے میرے پاس آ کے میری تعریف کرتا ہے۔ وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ محنت کی اور آپ نے بہت اچھا کھیلا۔ اب میں اگر اس وقت یہ سوچوں کہ یہ انسان سارکاسٹک ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یہ صرف مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اب یہ میں کیوں سوچ رہی ہوں، میرا مائنڈ سیٹ اتنا نیگیٹو کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ شاید میں نے پوری زندگی ذلت کو محسوس کیا، میں نے پوری زندگی ذلت برداشت کیا، لوگوں نے ہمیشہ میرے ساتھ سارکاسٹک بیہیو کیا، اس لیے مجھے ہر انسان کے اندر سارکازم ہی نظر آتا ہے، مجھے یہی نظر آتا ہے کہ ہر انسان مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب کیونکہ میرا بلیف ایسا بن چکا ہے، اس لیے میرا مائنڈ سیٹ بھی بہت زیادہ نیگیٹو ہے۔ اگر میں اپنے دل کو صاف کروں، اپنے بلیفز کو چینج کروں، اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ کئی لوگ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر میرا مائنڈ سیٹ بھی بدلے گا۔ پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ جو انسان آ کے میری تعریف کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ واقعی میری تعریف کرنا چاہتا ہے۔ اس کو واقعی احساس ہے کہ میں نے بہت محنت کی اور میں نے بہت اچھے طریقے سے کھیلا۔ لیکن اپنے دل کو صاف کرنا، اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ اس آیت میں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک متقین کا سب سے پہلے دل صاف کرنے کے لیے اس کے اندر ایک یقین ہونا چاہیے، یا وہ یقین کرنے کے لیے تیار ہے بالغیب میں، مثلاً ان چیزوں میں جن کو وہ محسوس نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا، جس طرح خدا، جنت، جہنم، فرشتے، شیطان، ان چیزوں پر اس کا یقین ہے، یا اس کا یقین فی الحال تو نہیں ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ اگر مجھے بات سمجھ آ جائے تو میرے لیے یقین رکھنا مشکل نہیں ہے۔ اب یہ چیز آپ اس لیے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے یؤمنون کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس۔ تو یہ ایک ایسا انسان ہے جس کا پہلے سے ایمان ہے بالغیب میں، یا اس کا ایمان فی الحال تو نہیں ہے لیکن فیوچر میں وہ ایمان رکھ سکتا ہے اگر اس کو بات سمجھ آ جائے، اگر اس کو اس کے تمام سوالوں کا جواب مل جائے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے یہ ایک ایسا انسان ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہی از اے کریٹیکل تھنکر۔ وہ لاجک اور آبزرویشن بہت زیادہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے، ہمیشہ صحیح اور اچھے قسم کا سوال پوچھتا ہے اس نیت سے کہ وہ جواب ڈھونڈنا چاہتا ہے تاکہ وہ سچ تک پہنچ سکے۔ اس کا بہت سخت یا بہت ریجڈ قسم کا اپروچ نہیں ہے کہ اگر میں نے پوری زندگی ایک چیز پر میں نے عمل نہیں کیا تو میں آگے بھی نہیں کروں گا، بلکہ وہ ہمیشہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ایک کریٹیکل تھنکر ہے، اور ایک کریٹیکل تھنکر ہونا یا غور و فکر کرنا یہ دل کا معاملہ ہے، کیونکہ ہم سائنس میں جانتے ہیں کہ دل کا بھی ایک اپنا دماغ ہوتا ہے اور وہ دماغ ہمیشہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے۔ جو انفارمیشن اس کو دنیا سے ملتی ہے وہ اس انفارمیشن پر غور و فکر کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، اگر آپ نے متقین بننا ہے، اگر آپ نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے تو غور و فکر کرنا شروع کرو، ایک کریٹیکل تھنکر بننا شروع کرو، اور جو آپ کو انفارمیشن ملتی ہے ہمیشہ اس کو ایگزامن اور انالائز ضرور کیا کرو۔ یہ چیز اس لیے اسلام میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اسلام کا مین اس کا سینٹر ہی بالغیب پر علم لانا ہے۔ خدا، جہنم، جنت، فرشتے، شیطان، یہ تمام چیزیں بالغیب ہے، ان پر ایک یقین ہونا، یہی تو اسلام کا ایسنس ہے۔ اور ان پر ہم یقین کیسے لا سکتے ہیں جب ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا یا محسوس بھی نہیں کیا؟ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ غور و فکر کرنا شروع کرو، آپ ایک کریٹیکل تھنکر بنو، اور جو آپ کو انفارمیشن ملتی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچو۔ جب آپ بہت زیادہ سوچو گے اور صحیح قسم کے سوال پوچھو گے تو آپ کو اینڈ میں یہی سمجھ آئے گی کہ اللہ ہے، جہنم اور جنت ہے، فرشتے ہیں، شیطان ہے، چاہے میں ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری چیز کیا بہت ضروری ہے کہ متقین میں نماز پڑھنا۔ اب یہ صلاح یا جو نماز کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، یہ 5 وقت کی نماز کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہ جنرل صلاح کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ صلاح یا نماز یا دعا مانگنا کا مطلب ہے کہ ایک انسان کے اندر ہمبلنس ہے۔ مثلاً جو انسان اپنے آپ کو ہی خدا سمجھتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو بھی اس کی زندگی میں مشکلات ہے وہ خود ہی اس کا حل ڈھونڈ سکتا ہے، وہ پھر کسی کے آگے جھکے گا نہیں، وہ پھر کسی کے سامنے دعا نہیں مانگے گا، کیونکہ اس کو یہی لگے گا کہ وہ خود خدا ہے۔
تو اس لیے یہاں پر جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے نماز، اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا انسان ہے جو جھکنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہاں پر آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ یوکیمو کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس۔ تو یہ ایک ایسا انسان ہے جو ابھی سے جھک رہا ہے اللہ کے سامنے یا جھکنے کے لیے تیار ہے اگر اس کے پاس تمام اس کے سوال کا جواب مل جائے۔ یہ ایک ایسا انسان ہے جس کے اندر غرور نہیں ہے۔ اور پھر آخری چیز جو اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں دل کو صاف رکھنے کے لیے، ایک انسان کے اندر یہ خواہشات ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں پر خرچ کرے۔ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ینفقون کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب ہے پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس۔ یہ ایک ایسا انسان ہے جو ابھی سے بہت زیادہ خرچ کرتا ہے یا خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہاں پر خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اللہ صرف مسلمانوں سے بات نہیں کر رہے، متقین سے بات کر رہے ہیں، جو میں آلریڈی آپ کو بات سمجھا چکی ہوں کہ متقین کا مطلب صرف مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں متقین۔ یہاں پر خرچ کرنے سے مراد ہے کہ وہ زکوٰۃ اور صدقہ بھی ہو سکتا ہے یا وہ کسی قسم کا چیریٹی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ خرچ کرتا ہے لوگوں پر یا خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمپتھی ہے، وہ دوسروں کے دکھ اور غم کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو اس میں پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں متقین ہونے کے لیے ایک کرٹیکل تھنکر ہونا، اپنے اندر ایمپتھی لانا، دوسروں کے دکھ اور غم کو محسوس کرنا، اور اپنے آپ کے اندر ہمبلنس لانا، کسی کے آگے جھکنا۔ یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ ان تینوں چیزوں سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے وہ اللہ کے الفاظ کو جذب کر لیتا ہے۔ جس طرح ایک خشک زمین پانی کو جذب نہیں کر سکتا، لیکن ایک فرٹائل زمین پانی کو جذب کر سکتا ہے، اسی طرح ایک سخت دل اللہ کے الفاظ کو جذب ہی نہیں کر سکتا۔ ایک ایسا دل جس کے اندر غرور بہت ہے، کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہتا، وہ ایسا دل کبھی بھی اللہ کے الفاظ کو جذب نہیں کر سکتا۔ مثلاً آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جب خالد بن ولید کے بھائی الولید نے اسلام قبول کیا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو یہ کہا کہ خالد جیسا انسان مزید دیر کے لیے اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ اب یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خالد بن ولید ایک کرٹیکل تھنکر ہیں، ان کے اندر جھکنے کی صلاحیت ہے اور ان کے اندر ایمپتھی بہت ہے، وہ دوسروں کا درد اور دکھ محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ جانتے تھے ان کے اندر وہ تینوں چیزیں ہیں جس سے ان کا دل صاف ہے، یہ متقین ہے، اور متقین کے لیے قرآن ہدایت بن جاتی ہے اگر وہ انسان صحیح فیصلہ کرنا چاہے۔ تو اس سے ہمیں دوبارہ وہی چیزیں ثابت ہو جاتی ہے کہ متقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مسلمان ہو، غیر مسلم بھی شروع میں متقین ہو سکتے ہیں، لیکن متقین کے راستے میں جب وہ آخر تک پہنچتے ہیں تو وہ تبھی پہنچ سکتے ہیں جب وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور متقین ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دل کو صاف رکھنا۔ اور دل کو صاف رکھنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک کرٹیکل تھنکر ہونا بہت ضروری ہے، جس کا مطلب ہے غور و فکر کرنا شروع کریں۔ نمبر 2، جھکنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم خود ہی خدا ہیں۔ اور نمبر 3، ایمپتھی ہمارے اندر ہونی چاہیے، دوسروں کا دکھ اور درد محسوس کرنا بہت ضروری ہے ایک دل کو صاف ہونے کے لیے۔ اب انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم مزید جو اگلی آیتیں ہیں جس پہ اللہ مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ انویسٹیگیٹ کریں گے اگلے سیشن میں۔ السلام علیکم۔